جنگ صفین اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے جو 37 ہجری تا 657 عیسوی میں مولا علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ خلافت اور انصاف کے معاملے پر مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا نتیجہ تھی۔ یہ خلافت راشدہ کے دور میں امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آئے۔ پس منظر ایک عثمان بن عفان کا قتل 35 ہجری میں تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کے قتل کے بعد اسلامی ریاست میں سیاسی انتشار پیدا ہوا۔ مولا علی علیہ السلام کو مسلمانوں کی اکثریت نے خلیفہ منتخب کیا، لیکن معاویہ، جو شام کے گورنر تھے، نے ان کی بیعت سے انکار کر دیا۔ قصاص کا مطالبہ۔ معاویہ نے مولا علی سے عثمان کے قاتلوں کو فوراً سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ مولا علی کا موقف تھا کہ قاتلوں کی شناخت اور سزا کے لیے حالات سازگار ہونے چاہئیں تاکہ انصاف کے مطابق فیصلہ ہو۔ سیاسی اختلافات۔ معاویہ نے مولا علی کی خلافت کو چیلنج کیا اور اپنی گورنری کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ ان اختلافات نے بالآخر جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ جنگ کا مقام۔ یہ جنگ عراق اور شام کی سرحد پر دریائے فرات کے قریب صفین کے میدان میں لڑی گئی۔ افواج کی تعداد۔ 1 مولا علی کی فوج۔ مولا علی کی فوج زیادہ تر عراق کے باشندوں پر مشتمل تھی، جن کی تعداد تقریباً 90,000 تھی۔ 2 معاویہ کی فوج۔ معاویہ کی فوج زیادہ تر شام کے باشندوں پر مشتمل تھی، جن کی تعداد تقریباً 80,000 تھی۔ جنگ کا آغاز۔ 1 مرکہ آرائی۔ جنگ صفین کئی ماہ تک چلتی رہی۔ پہلے دونوں افواج کے درمیان چھوٹے پیمانے پر جھڑپیں ہوئیں، جو آہستہ آہستہ مکمل جنگ میں بدل گئیں۔ 2 دریائے فرات پر قبضہ۔ جنگ کے آغاز میں معاویہ کی فوج نے دریائے فرات پر قبضہ کر لیا تاکہ مولا علی کی فوج کو پانی کی رسائی نہ مل سکے۔ تاہم مولا علی کی فوج نے شدید لڑائی کے بعد دریا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ لیلتہ الاریر، شدید لڑائی کی رات۔ جنگ کی شدت اپنے عروج پر اس وقت پہنچی جب ایک رات دونوں افواج کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، جسے لیلتہ الاریر، شور و غل کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے، لیکن جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ قرآن کو نیزوں پر بلند کرنا۔ جنگ صفین کا ایک اہم موڑ وہ تھا جب معاویہ کی فوج نے اپنی شکست کو قریب دیکھ کر قرآن کے نسخے نیزوں پر بلند کر دیے۔ اس عمل کا مقصد مولا علی کی فوج کو ثالثی پر مجبور کرنا تھا۔ مولا علی نے اسے ایک چال قرار دیا اور اپنی فوج کو لڑائی جاری رکھنے کا کہا، لیکن ان کی فوج کے کچھ افراد، خاص طور پر خوارج، نے لڑائی بند کرنے پر اصرار کیا۔ تحکیم ثالثی۔ 1 معاہدہ۔ دونوں فریق ثالثی پر راضی ہوئے۔ معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص، مولا علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو ثالث مقرر کیا گیا۔ 2 نتیجہ۔ ثالثی کا عمل مولا علی کے خلاف گیا کیونکہ عمرو بن العاص نے معاویہ کے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ یہ فیصلہ مولا علی کے لیے ایک بڑا دھوکہ تھا۔ جنگ کے نتائج۔ 1 سیاسی انتشار۔ جنگ کے بعد امت مسلمہ کے درمیان اختلافات مزید گہرے ہو گئے۔ 2 خوارج کا خروج۔ ثالثی کے فیصلے سے مولا علی کی فوج کا ایک گروہ، خوارج، ان کے خلاف ہو گیا اور ان سے الگ ہو گیا۔ 3 معاویہ کی مضبوطی۔ معاویہ نے شام میں اپنی حکومت کو مزید مضبوط کر لیا۔ مولا علی کا موقف۔ مولا علی علیہ السلام نے اس جنگ کو امت کے اتحاد کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ وہ ہمیشہ صلح اور انصاف کا راستہ اپنانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن معاویہ کی سیاست اور طاقت کی خواہش نے امت کو تقسیم کر دیا۔ اہم سبق۔ جنگ صفین امت مسلمہ کے لیے اختلافات اور انتشار سے بچنے کی اہمیت کا سبق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اتحاد اور انصاف کو ہمیشہ فوقیت دینی چاہیے۔